بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ اس وقت کئی محاذوں پہ ہمارا ملک اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، یا جمہوریت کو حاصل کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ بھی تیز تر کر دی گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر تحریک انصاف نے یہ بتا دیا ہے کہ وہی اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور ہماری فوج یا اسٹیبلشمنٹ ہتھیار ڈالنے پہ تیار ہو گئی ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کی ایک بہن عظمیٰ کا انہوں نے ملاقات کرا دی ہے۔ اس ایک ملاقات سے کئی کہانیاں جنم لیں گی اور چیزیں کھل کے بھی سامنے آ جائیں گی۔ اور دو مین چیزیں ہیں کہ عمران خان ہیل اینڈ ریٹی ہے، اور دوسری خبر یہ کہ وہ سخت غصے میں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی نیچر ہے۔ اب ہمارے جو دانشور حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو اپنا غصہ پی لینا چاہیے، اور پھر بڑے بڑے لیڈروں کا نام لیتے ہیں کہ وہ فلاں نے غصہ پی لیا تھا، فلاں نے پھر بھائی وہ کیا غصہ پیے؟ اس طرح تو کوئی واقعہ آج تک ہوا ہی نہیں ہے کہ ایبسولوٹ میجارٹی کے باوجود وہ جیل میں ڈال دیا جائے اس کو، اور 3 سال تک کوئی پوچھے بھی نہ۔ ایسا واقعہ کہیں نہیں ہوا۔ لیڈر گئے ہیں جیلوں میں، اتنی واضح اکثریت رکھنے والا لیڈر کوئی نہیں گیا۔ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں ڈالا تھا انہوں نے، وہ بھی پاکستان کی 2/3 میجارٹی شیخ مجیب کی بنتی تھی، اس کو حکومت نہیں تھی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الگ ہو گئے۔ تو یہاں تو 2/3 بھی نہیں ہے، اس کو تو مینڈیٹ جو ملا ہے وہ ایبسولوٹ میجارٹی ہے۔ اس کو جیل میں ڈال کے آپ کہتے ہیں ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر جائیں، کون کرے گا؟ دوسرا بہرحال ایک تھوڑی سی خوشی کی بات بھی ہے کہ ابھی تو معاملہ چلے گا آگے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو بھی آئیں گے یا کیا کریں گے۔ دوسرا جو مسئلہ چلا ہوا ہے وہ نوٹیفیکیشن کا ہے۔ نوٹیفیکیشن تو تعدم تقریر ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ ادھر ادھر کسی طریقے سے، اور واقعی جو عاصم
منیر ہیں وہ منظر عام پہ آ ہی نہیں سکی. آج ایک گروپ اس کے اندر کھڑے ہیں, انہوں نے اپنی تصویر دکھا رہے ہیں. یہ کہاں عاصم منیر جو پورے میڈیا پہ چھایا ہوا ہے, تو کہاں آج کی اس کی تصویریں. یہ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو بازار میں ہے وہ بہت زیادہ وہاں پہ افواہیں ہیں. کبھی کہتے ہیں تھپڑ چل گئے ہیں. میں میاں نواز شریف کو میں جانتا ہوں, وہ لڑتے ہیں. انہوں نے ان کو ہر ایک نے ان کو بے عزت بھی کیا. کاکڑ نے ان کے پیٹ میں اپنی وہ سوٹی جو ہوتی ہے کمانڈر ان چیف والی, اس نے وہ سوٹی چبوئی ان کے پیٹ میں. پھر ان کے ساتھ جو دوبارہ مسئلہ یہ ہوا, جنرل محمود نے ان پر ریوالور نکالا. بہت سارے مواقع آئے. نواز شریف کو میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ کوئی بزدل آدمی نہیں ہے. وہ ایک حد تک لڑتا ہے. وہ اس کے بعد ان کو لو دو کرنی پڑتی ہے. ان کی بیٹی ہے, شہباز شریف ہے. اب وہ سارے کے سارے انہیں کہیں گے کہ جی ہمیں کرنے دیں نوٹیفیکیشن پہ. وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے کر لیں. مطالبے جو مانتے ہیں ان سے آدھے ہی مان لیے جائیں. تو یہ افسوسناک پہلو بھی ہے. جیل میں جاتے ہیں پھر پلیٹس وہ بڑھا کے ان کا یعنی نواز شریف صاحب اپنی سودا بازی کر لیتے ہیں. وہاں پھر ان سے کر کے جدے میں چلے گئے اور ہمیں جیل میں 6-7 سال مجھے پڑا رہنا پڑا. میں نواز شریف صاحب کی جنگ میں لڑ رہا تھا. تو یہ صورت حالات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ میری سوچ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا گدلا پانی وہ اس ملک میں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں 78 سال تک پانی کو گدلا کر دیتے ہیں. لوگ جو ہے اس پانی کو صاف کرتے ہیں, اپنا خون جگر ملا کے بڑی مشکلوں سے پانی صاف کرتے ہیں. پھر وہ آ کے اپنا گند ڈال دیتے ہیں. چیف مارشل فیلڈ مارشل فلانا پتہ نہیں کتنے مارشل, اور لوگ تو لکھتے ہیں اردو میں فیلڈ مارشل. میں اس کو ہمارے مربی محترم عاصم منیر کو فیلڈ مارشل, تو وہ اب اپنوں پہ بھی اس کو روک ڈالنا پڑ رہا ہے کہ میں ہوں. لوگ کہتے ہیں بھائی تم غیر قانونی کمانڈر ان چیف ہو اس وقت بھی, بنے بھی تھے تو ریٹائر تھے, آپ بھی ریٹائر ہے, اور پھر تیسری دفعہ ریٹائر ہونا چاہتے ہو. اپنی عزت بچاؤ, چلے جاؤ امریکہ جہاں آپ کے بچے جو ہے کینیڈا وہ جا کے بس گئے ہیں, یا دوسرے ہمارے ابھی ساحر صاحب تھے. تو جانا تو آپ نے سب نے ادھر ہی ہوتا ہے, جانا تو ہر ایک کو. جب انسانوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی ہر ایک کو جانا ہے, وہ تو کہہ رہے تو ادھر جانا ہو. آپ کا جانا ادھر ہے, مغرب کی طرف, امریکہ کی طرف.
चले जाओ, हमारी जान छोड़ो, जो दूसरा आएगा फिर हम उनसे निपट लेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं होगा कि अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दिन अच्छे आ गए हैं, जमहूरियत के भी अच्छे आ गए हैं। इन सबको जो भी बची खुची ये सियासी पार्टियां हैं तो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां, लेकिन कभी कभी मैंने कहा ना खड़े हो जाते हैं। भुट्टो साहब भी किसकी इमेज से आए थे इक़्तिदार में, फिर वो लड़ते रहे, लेकिन फिर एक दिन वो फांसी के फंदे को झूल गए कौम के लिए। कहा कि ठीक है यार, अब मुझे इतना गंदा कर लिया है तो अब मैं यही मेरा रास्ता है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। वो शहादत थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैं आज भी शहीद कहता हूँ। जो बेनज़ीर भुट्टो है वो तो है शहीद, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो इस मुल्क में बेशुमार लोग शहीद हो गए, बहुत सारे लीडर जो बहुत बाकिरदार थे उन्हें इन्होंने गंदा कर करके। मौलाना मौदूदी पे हर बंदा ये यकीन समझता था कि अमेरिका से वहाँ उनको पैसे ले रहे हैं और वह हर चीज़ अमेरिका से आ रही है, अमेरिका से पैसे ये वो। इतना साफ सुथरा जो एक किरदार था हमारी सियासत का, हमारी तारीख का था नहीं, अब भी है, वो अल्लाह का करम है। लेकिन हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जो हमारी फौज ने हर एक के ऊपर लगा के मादरी मिल्लत को उन्होंने नहीं छोड़ा। और आज वो कह रहे थे कायद ने ये हुक्म दिया था। आज शायद आपने देखा होगा तो वहाँ असर खान वाला जो हमारी हवाई फौज का अपने ये एयर मार्शल असर खान को बेचारे को साफ सुथरा शख्स था, उनसे बड़ा साफ एयर मार्शल और लोगों के दिलों में वो घर किए हुए हो उसको भी खराब कर करके का इल्जामात ये वो फलाना। और बेचारा आखिरी दिनों में बैठा था, कोई उससे जाके बात भी नहीं करता था। ज़ियाउल ने उनको 8-10 साल बिठा दिया घर के अंदर, तो फिर क्या था। तो ये हमारे यहाँ किरदार हैं, रहे हैं, उनको मिटाया जाता है। और जो बदकिरदार लोग होते हैं उनको आगे लाया जाता है। वो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारी आर्मी का, हमारी फौज को। लेकिन अब ये दोनों चीज़ें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ जो मेरी फीलिंग है एक पॉलिटिकल वर्कर की, और मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इस मुल्क की तारीख को जानता हूँ। तकरीबन देखे मैं तो 8-10 साल का था कि मैं सियासत में आ गया। तो 60-70 साल आदमी के सियासत में को देख रहा हो, उसको बाकायदा एक्टिवली अपना हिस्सा डाल रहा हो, तो मैंने किसी एक वकूए को मैं नजरअंदाज भी मैंने नहीं किया। अल्लाह ने यादाश्त भी दी हुई है। तो इसलिए अब अच्छे दिन आ रहे हैं। ये सारे 2-8-10 दिन में बहुत सी चीज़ें निथर जाएंगी। वो जो गजलापन है इन्होंने बनाया हुआ है वो पानी निथर जाएगा और वो जमहूरियत का पानी होगा। पाकिस्तान उसकी जमहूरियत के पानी पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। पाकिस्तान जमहूरियत के लिए है, वोट से बना है और इंशाल्लाह वोट से ही कामयाब होगा। इलेक्शन आप बिल्कुल देख लें, आपके सामने आए खड़े हैं। ये सब सियासी जमातें बैठेंगी और कहेंगी कि इनसे जान छुड़ाओ और इलेक्शन आपस में बैठ के तय करो। और वो
ایک صاف ستھرا الیکشن پہلی دفعہ اس ملک میں منعقد ہوگا.